ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے شعبان کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے والا مہینہ رجب تھا، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوگا۔ سب سے پہلی چیز شعبان کی فضیلت۔ شعبان کی فضیلت یہ ہے کیونکہ یہ رمضان المبارک سے پہلے یہ مہینہ آ رہا ہے، اور جو چیز جس چیز سے ملی ہوئی ہو اس کی خود ایک اہمیت ہوتی ہے، فضیلت ہوتی ہے۔ ایک عالم نہیں ہے لیکن عالم کے صحبت میں رہتا ہے، عالم کے نگرانی میں رہتا ہے، تو اس انسان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ فضیلت آ ہی جاتی ہے، گناہ سے وہ انسان بچ ہی جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء اور نیک لوگوں کی صحبت میں یہ رہ رہا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے شعبان کا مہینہ یہ رمضان المبارک کے مہینے سے بالکل ملا ہوا ہے، اس لیے اس مہینے کی عظمت اور اہمیت ہے۔ دوسری بات کہ شعبان کا مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے میں پورا مہینہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں پورا مہینہ سرور دو عالم رحمت عالم ہادی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ روزہ رکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کرتے تھے، ویلکم کرتے تھے، روزہ رکھ کر کے، اس لیے کہ جو چیز جس طریقے سے ہوتی ہے اس کا استقبال، اس کی عزت، اس کی مہمان نوازی اسی طریقے سے کی جاتی ہے۔ اگر گاؤں میں کوئی اگر سیاسی آدمی اگر آ جائے، اس کا استقبال انسان کس طریقے سے کرتا ہے؟ اس کے گلے میں پھول ڈالتا ہے، ہار ڈالتا ہے، گلی اور راستے پر نعرہ لگاتا ہے، اس طریقے سے اس کا ویلکم استقبال کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی داماد آ جائے تو کیا اس کا استقبال اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کا ویلکم کرتے ہیں، گلی گلی نعرہ لگاتے ہیں، یا اس کے گلے میں پھول کا ہار ڈالتے ہیں، اس کا استقبال اس طریقے سے کرتے ہیں؟ نہیں،
اس کا استقبال اپنے اندازے سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے، پورا مہینہ روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس کا استقبال روزہ رکھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اس مہینے میں روزہ رکھ کر کے رمضان المبارک جو مہینہ آ رہا ہے اس کا استقبال کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے کہ اگر اس مہینے میں روزہ رکھ لیں گے کچھ دن تک تو عادت پڑ جائے گی۔ روزہ رکھنے میں جو دقت اور جو پہلا دن اور دوسرے دن جو دقت اور پریشانی ہوتی ہے، ایک بارگی رکھنے میں وہ دقتیں ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے عادت بنی ہوئی ہے روزہ رکھنے کی۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے کہا کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کا یہ مقدمۃ الرمضان ہے، اس کا استقبال میں یہ مہینہ ہے کہ یہ مہینہ اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے، اپنے آپ کو اس مہینے میں اس چیز کا پابند بنا لینا ہے کہ اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے اس کے اندر عبادت کرنے میں کسی طریقے سے کوئی پریشانی نہ ہو، کسی طریقے سے کوئی دشواری نہ ہو۔ اس لیے یہ مہینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت ہے، کیونکہ یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں آپ کو دیکھا کہ آپ نے کثرت کے ساتھ پورا مہینہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں آپ روزہ رکھا کرتے ہو، میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ کو۔ معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں حضور کا عمل زیادہ روزہ رکھنے کا تھا، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ حتی الامکان جتنی بھی استطاعت ہو، جتنی بھی آپ کو طاقت ہو، حیثیت ہو، کچھ نہ کچھ روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے تاکہ آپ کو دقت اور پریشانی نہ ہو۔ شعبان کا مہینہ، شعبان المعظم، عظمتوں والا یہ مہینہ ہے، اور پھر خصوصاً اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ فارسی کا لفظ ہے شب برات۔ اس کا کیا معنی؟ شب کے معنی رات، برات کے معنی چھٹکارا۔ یہ رات خلاصی، نجات اور چھٹکارے والی رات کہلاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پائی، تو میں نے سوچا کہ شاید کہ آپ کسی اور ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ میں نے یہ سوچا، میرے دل میں یہ بات آئی، میں اٹھی، جانے کے بعد مجھے معلوم یہ ہوا کہ حضور بجائے کہ کسی اور بیوی اور ازواج کے پاس آپ گئے ہوں، آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے، وہاں آپ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ عرب کے اندر
جو سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا جو قبیلہ تھا وہ قبیلے بنو کلب کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ قبیلے بنو کلب کے یہاں جتنے لوگ بکریاں پالتے ہیں اور جتنا زیادہ بکریاں ہیں ان تمام کے اندر جتنے بالیں ہیں ان تمام بالوں کے بقدر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اس سلسلے میں حدیث بہت زیادہ ہے لیکن اکثر حدیث ضعیف ہے، اکثر حدیث کے اندر کلام ہے، اور جس حدیث کے اندر کلام ہو لیکن اگر بہت زیادہ حدیثیں اس طریقے کے آ جائے تو وہ حسن کے درجے میں وہ حدیث ہو جاتی ہے اور اس پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے۔ 3-4 مثالوں کو دے کر کے میں سمجھاؤں گا کہ یہ حدیث اگرچہ شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں ہر ایک حدیث کے اندر نہیں لیکن اکثر حدیث کے اندر کلام ہے اور اکثر حدیث ضعیف ہے، لیکن محدثین کا اصول یہ ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی حدیثیں یا ضعیف درجے کے حدیثیں اگر بہت زیادہ ہو جائے تو وہ حسن کے درجے میں ہو جاتی ہے، اس کے اندر قوت آ جاتی ہے، اس پر عمل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہو لیکن اگر وہ متعدد سند کے ساتھ، یہ علمی بات ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنی بات یاد رکھیے اگر کوئی حدیث ضعیف ہے، ایک سند کے ساتھ کوئی حدیث آتی ہے وہ ضعیف ہے لیکن متعدد سند کے ساتھ وہ حدیث اگر آ جائے، متعدد روایات جمع ہو جائے تو وہ ضعیف حدیث حسن لغیرہ کے درجے میں آ جاتی ہے اور اس پر عمل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ دو بات۔ تیسری بات، یہ حدیث اگرچہ بعض حدیث کے اندر کلام ہے، ضعیف ہے، لیکن اگر فضائل کے اندر ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے۔ احکام کے لیے حدیث صحیح ہونا ضروری ہے، لیکن اگر احکام نہیں فضائل ہے، فضائل کے اندر ضعیف حدیث سے بھی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے اور اس پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے شرطوں کے ساتھ۔ محدثین نے اس حدیث پر عمل کیا ہے۔ تیسری بات۔ چوتھی بات یہ ہے اگر کوئی حدیث ضعیف ہو اور اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے، تلقی بالقبول کا مطلب یہ ہے کہ ایک پوری جماعت اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے، عمل کرتے ہوئے کوئی پوری جماعت آ رہی ہو تو اس حدیث پر بھی عمل کرنا جائز ہوتا ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ 1400 سال سے لے کر کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا 15ویں شب جسے شب برات کہا جاتا ہے اس پر عمل رہا ہے، اس رات عبادت کا اہتمام رہا ہے، اسے تلقی بالقبول حاصل ہے، اس لیے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ 4-5 دلیلوں سے یہ ثابت ہوگا وہ عمل کے لیے لیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ شب برات سے متعلق بہت سارے لوگ کہتے ہیں شب برات کا تذکرہ قرآن میں حدیث میں نہیں ہے۔ جی ہاں، شب برات یہ لفظ فارسی کا ہے، عربی کا نہیں ہے، آپ کو حدیث میں یہ لفظ نہیں ملے گا، لیکن حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے نصف من شعبان۔ نصف من شعبان کا مطلب شعبان کی 15ویں تاریخ، جس سے معلوم یہ ہوا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات عبادت کرنا جائز ہے، درست ہے اور اس رات کو عبادت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لیکن اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، مخصوص اعمال نہیں ہے کہ فلاں سورت پڑھنی ہے، چاروں کل پڑھنا، اس طریقے سے پڑھنا، شور کرنا، شرابہ، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر جتنی ہے کہ عبادت کرنی ہے، عبادت کی رات ہے، لیکن نفلی عبادت ہے، آپ جو ہے اپنے گھروں میں کریں، آپ جو ہے اپنے گھروں میں کریں اور جس طریقے سے ثابت ہے اسی طریقے سے کریں، تب جا کر کے آپ کا حدیث پر عمل ہوگا۔ برکت تو اس رات بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن چند لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ وہ کون لوگ ایسے ہیں جس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے، میں بتاؤں گا کچھ دیر کے بعد، لیکن پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ شعبان کی جو 15ویں شب ہے اور 15ویں تاریخ جو ہے، اس رات میں عبادت کیا کرنی چاہیے؟
تو میں نے کہا نفلی عبادت جتنی بھی آپ سے ہو سکے، اللہ تعالیٰ جتنی آپ کو استطاعت طاقت دے اتنی عبادت کرے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس بیچ میں جتنی آپ سے عبادت ہو سکے کرے، اس کے بعد سو جائے۔ سمجھتے یہ ہے کہ رات جاگنا یہ ضروری ہے، رات جاگنا ضروری نہیں، عبادت کرنا ضروری ہے۔ اگر پوری رات آپ نے جاگ لی، گناہ میں گزار دی پوری رات آپ جاگ کر کے، پوری رات آپ نے جاگ کر کے گندی چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، چغلخوری کر رہے ہیں رات میں جاگ کر کے، فلم دیکھ رہے ہیں رات میں جاگ کر کے، یا آپ فحاشی پھیلا رہے ہیں رات میں جاگ کر کے، یا آپ جو ہے آتش بازی کر رہے ہیں رات میں جاگ کر کے، تو یہ کون سا آپ کو ثواب ملے گا؟ کسی نے آپ کو رات میں جاگ کر کے یہ سب خرافات کرنے کے لیے کہا؟ رات جاگنے کا مطلب یہ ہے عبادت کرنی ہے۔ اگر پوری رات صحیح طریقے سے جاگ کر کے عبادت ہو، اچھی بات سے کرے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن راتوں میں جاگ کر کے خرافات نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا ہے، عبادت کر کے رات گزارنا ہے۔ اور اگر 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ 3 گھنٹہ جتنا بھی آپ سے ہو سکے کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کرنا چاہیے، اس پر عمل رہا ہے۔ ایک زمانے سے لوگ اس راتوں کو عبادت کے حامل بنائے ہوئے ہیں۔ کون کون صحابی رسول سے ثابت ہے شب جو ہے برات کی فضیلت؟ تو اس پر تفصیلی کلام اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ اس کی حقیقت ہے یا نہیں، اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے، تو پھر ایک گزرے ہیں بہت بڑے عالم علامہ زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ، مصر کے رہنے والے ہیں، ان کے اس سلسلے میں مقالات موجود ہے کہ شب برات کی فضیلت اور اہمیت ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر اس زمانے میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس موضوع پر بڑی بات کی ہے اور انہوں نے کلام کیا ہے کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ پھر مفتی شعیب اللہ خان صاحب بنگلور کے رہنے والے تفصیل کے ساتھ تحقیق کے ساتھ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ شب برات کی فضیلت ثابت، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب تو کون کون صحابہ کرام ہے؟ پہلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نمبر 3۔ نمبر 4 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 5 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 6 جو جس سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے وہ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 7 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نمبر 8 حضرت کثیر بن مرہ رحمت اللہ علیہ، حضرت مکحول تابعی، ان سے بھی جو ہے شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ اور ایک اور ہے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 10 صحابہ کرام وہ ہے کہ جن سے حدیثیں کا نقل کی گئی ہے اور حدیثیں موجود ہے کہ جس سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ تو اس کے اندر عبادت آپ کو جو ہو سکے وہ عبادت کرنی ہے۔ ایک بات جو اس رات کے سلسلے میں جو آتی ہے، قبرستان جانا اس رات میں، تو آپ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے ہیں، زندگی میں شب برات کے متعلق آپ نے صرف ایک مرتبہ زندگی میں گئے ہیں۔ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ہر سال جانا، ٹولی در ٹولی جانا، جماعت در جماعت جانا، پورا پلاننگ کے ساتھ جانا، کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جو چیز جس طریقے سے ثابت ہو، جو حدیث جس طریقے سے ثابت ہو، اس کو اسی طریقے سے ماننا اور اتباع کرنا، یہ ہے اتباع سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے ہیں، لیکن اس حدیث پر اگر آپ غور کریں گے، آپ چپکے سے گئے ہیں، آپ نے بتایا نہیں کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، شب برات ہے اس لیے چلو، آپ نے بتایا نہیں، آپ خود گئے ہیں، چپکے سے گئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے، اور قبرستان جانا یہ اس رات سے متعلق نہیں ہے۔ اس کو اس رات سے انسان جوڑ دیتا ہے۔ پوری زندگی قبرستان نہیں گیا، ماں باپ کے قبر پر کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ گیا ہو، لیکن یہ جب یہی شب برات آئے گی اور بھیڑ اور ہنگامہ اس طریقے سے اپنے قبرستان کو سجانا اور چراغاں کرنا، یہ ساری چیزیں کہاں سے ہے؟ یہ کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ ایک بار چلے جائے زندگی میں اتباع سنت کی نیت سے تو ٹھیک ہے،
ہمیشہ نہیں جانا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سن کر کے حیرت ہوگی، ارے ہم تو پوری زندگی جا رہے ہیں، کسی نے آج تک کہا نہیں کہا، لیکن ہم آپ سے کہہ دے رہے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ اتباع سنت کی نیت سے جائے تو ٹھیک ہے، پورے سال جانے کی کوشش نہ کرے، جائے سے ہر دن جائے اگر آپ کو توفیق کو ملے۔ لیکن یہ کیا رسم اور رواج بنا رکھے ہیں ان شب برات کے متعلق، اس طریقے سے بدعات و خرافات سے بچنا چاہیے۔ اور بہت سارے جگہوں پہ اس رات جو ہے پھول چڑھاتے ہیں، پھول قبروں میں پھول، چادر، یہ ساری چیزیں جو ہے چڑھاتے ہیں، سب تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ جو چیز جتنی ثابت ہو اس کو اسی طریقے سے ماننا چاہیے۔ بڑھا چڑھا کر کے ماننے کا نام دین نہیں ہے، بڑھا چڑھا کر کے عمل کرنا یہ اس کا نام دین نہیں ہے، اتباع سنت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن وہ بدقسمت کون ہے کہ جس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ مختصر میں بتا دیتا ہوں، ان میں سے پہلا شخص مشرک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اسے مشرک کہتے، اس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ شب برات کیا، شب قدر ہو، کوئی بھی عظیم رات آ جائے، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، مشاحن، کہ جس کے دل میں بغض، عداوت، کینہ ہو، یہ بھی سن لے کہ جس کے دل میں بغض، عداوت، کینہ ہو، اس انسان کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ مشاحن کا لفظ حدیث میں آیا ہے، مشاحن اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں حسد، کینہ، بغض جو مسلمانوں کے بارے میں بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں، زندگی گزر گئی، دل سے دل کبھی ملایا نہیں، زندگی گزر گئی، بہن اور بھائی میں باتیں نہیں ہو رہی ہے، زندگی گزر گئی ہے، چچا اور بھتیجا میں باتیں نہیں ہو رہی ہے، زندگی گزر گئی ہے، ماں اور باپ سے باتیں نہیں ہو رہی ہے، زندگیاں گزر گئی ہے، لیکن دل کو کبھی صاف نہیں کیا، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تو دل کو صاف کرنا ہے، اگر دل صاف نہیں ہے تو اس عظیم رات کیا، شب قدر جس کی فضیلت قرآن میں ہے، اس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو، تو اگر اس طریقے سے اگر ہمارے دل کے اندر کوئی بات ہو تو اس کو اس رات کے آنے سے پہلے توبہ استغفار کر کے دل کو صاف کر لینا چاہیے۔ 2 ہوئے۔ نمبر 3، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، کان کھول کر سنیے، پاجامہ، شلوار، لنگی، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، پہننے والا، اس انسان کی بھی اس عظیم رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ صرف نماز کے وقت پاجامہ کو ٹخنے سے اوپر کرنا نہیں ہے، پوری زندگی کے ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم ہے۔ پوری زندگی آپ جس طریقے سے جہاں کہیں بھی ہو، آپ کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی ہے تو حدیث بھی ہے کہ اتنا حصہ ما اسفل من الکعبین، کہ اتنا حصہ جہنم میں جائے گا، ففی النار، جہنم میں وہ جائے گا اتنا حصہ آپ کا ٹخنوں سے ہے۔ آج تو الٹا ہو گیا ہے، مردوں نے ٹخنوں سے نیچے اپنا پاجامہ، اپنا شلوار کر لیا، عورتوں نے اپنے شلوار کو ٹخنے سے اوپر کر لی۔ جس کو چھپانا تھا اس نے اوپر کر لیا، جس کو نہیں چھپانا تھا وہ چھپا رہے ہیں۔ تو اس لیے صرف نماز کے وقت نہیں، زندگی میں ہمیشہ اپنا پاجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکانا چاہیے۔ بہت سخت جو حدیث کے اندر ہے، ایسے لوگوں کی بھی اس رات، ان شب برات، شعبان کی 15ویں شب میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ کتنا بھی دعا کر لے، کچھ کر لے، عبادت کر لے، ایسے لوگوں کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کو پر بھی دھیان دے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے، فرمایا عق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ایسے لوگوں کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ماں اور باپ کی فضیلت کتنی ہے سب کو پتا ہے، لیکن قدر، اہتمام، ادب، عزت، سلوک سب ختم ہو گیا ہے۔ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، والدین کے ساتھ اچھا رویہ پیش نہ کرنا، والدین کو ستانا، ایسے لوگوں کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے والدہ کو اپنے گھر سے باہر نکال دیے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے
बाप को पैसा देता है तो गिन गिन करके देता है। अरे पिछले हफ्ता मैंने 200 रुपया दिया तो उन्हें 200 रुपया क्या कर दिया। यानी गोया के बाप को भी पैसा देता है तो गिन गिन करके देता है, उससे हिसाब लेता है। जिसने जिंदगी गवा दी तुम्हारे परवान चढ़ाने के लिए, तुम्हारे तालीम तरबियत से लेकर के शादी ब्याह तक सारी चीजों को उसने बर्दाश्त की है, लेकिन बेगैरत तुम्हें शर्म नहीं आती है, तेरे अंदर हया नहीं है। बाप को पैसा देते हुए तो गिन गिन करके देता है और कहता है कि हमारी इस रात मग़फ़िरत हो जाएगी, हम भी जहन्नम से बच जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसे लोगों की माफी नहीं होंगे जो लोग माँ को ताना देते हैं, माँ को सताते हैं, माँ के लिए बुरा लफ्ज़ कहते हैं। ऐसे लोगों को भी बचना चाहिए। अगर वालिदैन नाराज है तो उनसे जाकर के माफी मांगे, जाकर के कहे कि माफ कर दीजिए वरना हमारी कोई रात मग़फ़िरत नहीं होगी, शब कदर, शब बरात, ईदैन वीदैन कभी भी मग़फ़िरत नहीं होगी। इसलिए जाकर के मना ले, तौबा इस्तिग़फ़ार करे, उनसे वालिदैन के साथ अदब के साथ पेश आए। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जिस गुनाह का सजा कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला देंगे, लेकिन एक जुल्म, जालिम और एक माँ बाप का नाफरमान दुनिया में इसको सजा मिल जाती है, दुनिया में इसको सजा मिल जाती है। एक वाक़या लिखा है, एक वाक़या उर्दू की किताब है हिकायात, उसके अंदर एक वाक़या लिखा, मैं उसको मुख्तसर मैं आपको बताता हूँ। एक शख्स की माँ थी, उसने इसको बहुत इज्जत एहतराम सारी चीजों के साथ उसने परवरिश की बेटे की। बेटे की शादी हो गई, बेटे की शादी होने के बाद चूंकि नई नई शादी हुई, बीवी आई और उस माँ का जो है वो मिर्गी के वो मर्ज में थी, मिर्गी का जो दौरा पड़ता था माँ को। उसने उसकी बीवी ने चंद दिन खिदमत की, इसके बाद ये कहा दी कि चाहे तो आपकी माँ रहेगी, चाहे मैं रहूंगी, उनमें से एक होगा। वो भी लड़का चूंकि नई नई शादी हुई है, जोश है और बीवी की मोहब्बत में पागल है, दीवाना है, मजनून है। हाँ ठीक है, ऐसी बात है तो मैं माँ को कत्ल कर देता हूँ, माँ को सुनने मैं माँ को कत्ल कर देता हूँ ताकि तुम्हें किसी तरीके से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुम्हें कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। चुनांचे उस नौजवान ने अपनी माँ को, नीचे रहते थे, ऊपर छत के ऊपर में ले गया कि माँ नीचे हवा वगैरह नहीं आ रही है, ऊपर चलो, ऊपर जो है हवा वगैरह आएगी, बेहतरीन वहां पर आप बैठिएगा रहिएगा। माँ को ऊपर छत के ऊपर ले गया, ले जाने के बाद वहीं से माँ को ढकेल दिया, माँ नीचे गिरते हुए मर गई। आगे जो सुनने जो हुआ क्या, माँ तो मर गई, लेकिन फिर वही बीवी उस इंसान से खुला ले ली, से चली गई। वो इंसान पड़ा हुआ है और वो चिल्ला रहा है, लोगों से मदद मांगता है, या मुझे पानी पिला दो, प्यासा हूं। उसकी बात कोई नहीं मानता है। फिर हत्तल इम्कान, क्योंकि मौत तो सबको आना है, उस इंसान एक मर्तबा वो ऊपर गया, छत पर गया, जहां से माँ को उसने ढकेला था, वहीं से वो गिर करके मरा और खत्म हो गया। इस तरीके से वाकया सही है और ये इबरत के लिए काफी है। इसे सामने मोहतरम, अगर आप वालिदैन को सताते हैं और इस तरीके से गुस्ताखियां करते हैं तो फिर आपकी भी इस रात मग़फ़िरत नहीं होगी। और उनमें से और एक शख्स ऐसा मुदमिन, शराब पीने वाला, शराब पीने वालों को भी मग़फ़िरत नहीं होती है। शाबान की 15वीं शब यानी शब बरात में भी शराब के पीने वाले की कोई मग़फ़िरत नहीं है। जिंदगी गवा दी है पीकर। शराब से मुराद सिर्फ शराब नहीं है, हर नशा वाली चीज वो कोई इंसान इस्तेमाल करता है, ऐसे लोगों की भी इस रात मग़फ़िरत नहीं होती है। हत्ता के बुखारी और मुस्लिम वगैरह में रिवायत मौजूद है कि ला यज़नी ज़ानी ही न यज़नी वह हुवा मोमिन, कि जब इंसान जिना करता है, जब आदमी शराब पीता है, उस वक्त ईमान इंसान के दिल से निकल जाता है। ही ना वह हुआ, जब इंसान उस अमल में रहता है, जिना में या शराब पीने में रहता है। नौजवानों सामने मुहतरम, जरा दिल में ये बात लीजिए, उस वक्त ईमान निकल जाता है। जब वो शराब पी करके फारिग होता है तो फिर ईमान लौट आता है। और अगर इसी हालत में तुम्हारी मौत आ गई है, जिना की हालत में या शराब पीते हुए तुम्हारी मौत आ गई, तो बताओ क्या अंजाम होगा। इसलिए कभी भी इन सब चीजों को अपने हाथ नहीं लेना चाहिए, इन सब चीजों से बचना चाहिए। तो ये चंद बदकिस्मत लोग हैं कि जिसकी इस रात मग़फ़िरत नहीं होती है। नंबर 1 वालिदैन का नाफरमान, नंबर 2 जिसके दिल में बुग़्ज़ अदावत की ना हो, नंबर 3 कि जो क़यामत तख़्नों से नीचे लटकाता हो, नंबर 4 ये है जो शराब पीता हो, ये और नंबर 6
مشرک اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوگی. اس رات عبادت کیا کرنی ہے؟ میں نے کہا کوئی خاص عبادت نہیں ہے، جتنا بھی ہو سکے انسان عبادت کرے راتوں کو اور اس کے بعد سو لے، لیکن کوشش یہ ہو کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہو، اور اس بیچ کوئی گناہ نہ کرے. بغیر گناہ کیے ہوئے انسان سو جائے اور اگر عبادت کرنا چاہے تو عبادت کر لے، لیکن کم سے کم کچھ عبادت کر لینا چاہیے. دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.